آج کل شادی کرنا آسان ہے، اس کو نبھانا بہت مشکل ہے. کسی کو 7 ایئر ایج ہو رہا ہے تو کسی کو 25 ایئرس کے بعد ایمپٹینس سنڈروم ہو رہا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، کالج چلے گئے ہیں، تو اب ہم آپس میں ساتھ نہیں رہنا چاہتے. ڈیورس رسک اینڈ ریٹ بہت ہائی ہو گیا. کسی کوچ، تھراپسٹ، سائیکالوجسٹ سے بات کریں تو ان کو جا کے آپ کہتے ہیں جی عزت کی کمی ہے، عزت نہیں کرتا، ابیوسو پارٹنر ہے، محبت عقیدت کی کمی ہے، کائنڈ ہارٹڈ نہیں ہے. ہم بات کریں گے روٹ کاز کہ ایسا کیا ہو رہا ہے جو ہم غلط کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی اینڈ کمیونٹی میں، جس کی وجہ سے ڈیورس کا ریٹ اینڈ رسک اتنا ہائی ہے، اور اگر شادی شدہ کپل ہیں ساتھ تو وہ انہیپی ہیں. I'm Dr. Shabana Mufti, American board certified gynecologist and certified life coach. I specialize in personal relationship and marital and sexual counseling. Failure of marriages and risk of high divorce. سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ wrong selection of partner. آپ نے دیکھنا ہے کہ سلیکشن آف پارٹنر میں آپ کی الائنمنٹ ہو بے تحاشا کمپیٹیبلٹیز کی ود یور پارٹنر. وہ کون سی کمپیٹیبلٹیز ہیں؟ میں جب کمپیٹیبلٹی کی بات کرتی ہوں تو بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ کمپیٹیبلٹی کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ اوور نائٹ نہیں ایک بن جاتی. آپ کی کمپیٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ الائنڈ ہیں، ستاروں کی نہیں، انسان کے ساتھ الائنڈ ہے، آپ کی ویو لینتھ ایک ہے، آپ کا سوچنے سمجھنے کا انداز ایک ہے، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے بچپن کو. یعنی کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو ایک طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا، آپ کے گھر کی ویلیوز کیا تھی، فاؤنڈیشن کیا تھی، آپ ایک دوسرے کے ساتھ رسپونڈ کیسے کرتے تھے، اچھے برے میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کھڑے ہوتے تھے، ماں باپ آپس میں گالی گلوچ کرتے تھے یا محبت کرتے تھے، ماں کتنی خدمت کرتی تھی، باپ جو ہے وہ کتنا پیار کرتا تھا، عزت کرتا تھا. یہ تمام چیزیں بچپن سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں آپ گوٹے گٹوں میں ڈال دیتے ہیں اپنے بچوں کے. دے آر لائک اسپنجز، وہ ایبزارب کرتے ہیں ایٹماسفیئر سے، اور اس کے بعد اس کی ایک شخصیت بن جاتی ہے. اب ایک 25 یا 30 سال کا بندہ جب کسی کے ساتھ شادی کے جیسے ازدواجی تعلقات میں جاتا ہے تو وہ اس پرسنالٹی کو لے کے جا رہا ہے، اپنے بچپن کو لے کے جا رہا ہے. آپ کسی کے بچپن کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے، آپ کسی کی پرسنالٹی کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں. اب وہ پورا ایک پیکج آپ کو مل رہا ہے. اس لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا جو سلیکشن آف پارٹنر ہے اس میں میری کمپیٹیبلٹی ہو، یعنی کہ میری کہتے ہیں مطابقت اور ہم آہنگی ہو ایٹ سو مینی لیولس. سو کون سی کمپیٹیبلٹیز؟ انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی، یعنی کہ اگر آپ خود سائنٹسٹ ہیں تو آپ کسی ان پڑھ سے شادی کر لیں گے تو آپ شاید شروع میں تو مائنڈ نہ کریں گے کہ آپ نے خوبصورت بندی دیکھ کے شادی کر لی، لیکن آہستہ آہستہ کنیکشن اور گیپ آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمیونیکیشن انکریز ہوتا جائے گا. اس طرح ہی اگر آپ نے اپنی لڑکی کو سائنٹسٹ یا ڈاکٹر بنایا اور بیاہ دیا آپ نے کسی امیر گھر میں جہاں کی ویلیوز ہی فرق ہے، وہ کام نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس کی کسی بھی مینٹل سیریبرل پاور کی، تو ایشوز آپ نے پہلے ہی اپنی بچی کی زندگی میں انٹر کر دیے. تو ایک لیول پہ ہونا یا انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ شادی تو ہو جاتی ہے لیکن بعد میں کوئی ایک پارٹنر بہت ایوالو کر جاتا ہے، بہت گرو کر جاتا ہے، وہ بہت ایمبیشیس ہوتا ہے، دوسرا پارٹنر اس کی گروتھ سٹنٹڈ ہو جاتی ہے، وہ ایوالو نہیں کرنا چاہتا، کچھ سیکھنا سمجھنا نہیں چاہتا، تو پھر بھی جو آپ کی کمپیٹیبلٹی کا ایشو آ جائے گا، انڈرسٹینڈنگ کا ایشو آ جائے گا، تو آپ کے برتن جو ہیں وہ کھڑکنا سٹارٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے کمپیٹیبلٹی صرف سلیکشن آف پارٹنر کے ٹائم پہ نہیں بلکہ شادی کے تھرو آؤٹ پیریڈ میں آپ کی ہیپی میرج اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو ایوالو کرتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت اور ہم آہنگی ہونی چاہیے ان لیولز کی. اس کے بعد آ جاتا ہے فزیکل کمپیٹیبلٹی. آدمی تو پھر بھی اگر اتنے خوبصورت نہ ہوں تو وہ کمپنسیٹ کر لیتے ہیں، ان کا سینس آف ہیومر، ان کا فائنینشیل اسٹیچر یا ان کی ایک پرسنالٹی جو ہوتی ہے آپ عورت کی نظر میں بہت ہینڈسم ہو جاتی ہے. لیکن جو آدمی ہوتے ہیں وہ ویژولی اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جو آپ عورت جتنی مرضی خدمت گزار ہو، پورے خاندان کی خدمت بھی کر رہی ہے، بہت اچھی کوکنگ بھی کر رہی ہے، کائنڈ ہارٹڈ بھی ہے، ہر طرح کی اچھی بندی ہے، لیکن اس کو وہ خوبصورت بندی نہیں کہے گا بلکہ ایک اچھی بیوی کہے گا. تو ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہونا چاہیے. 19-20 کا فرق بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بدلتے ٹائم اور بڑھنے والی عمر کے ساتھ اور فرق آنا شروع ہو جائیں گے فزیکل اپیرنسز میں بھی. اب آپ ایک بہت موٹا ہوتا جائے، بہت پتلا ہوتا جائے تو دیٹ آلسو کاؤنٹس، کیونکہ اس سے آپ کی دوسری لیول آف لائف جو ہوتے ہیں نا سیکشل وغیرہ وہ بھی خراب ہوتے ہیں. تو کمپیٹیبلٹی از مسٹ. کی فائنینشیل کمپیٹیبلٹی جو ہوتا ہے اس میں ہمیشہ میری کرے اکراس اینڈ پیرالل. ڈونٹ میری ہائر، ڈونٹ میری ڈاؤن، کیونکہ بہت زیادہ فرق آ جائے گا ویلیو آف منی کو انڈرسٹینڈ کرنا. اگر آپ ایک بہت بڑے گھر میں بہت امیر طریقے سے شانہ طریقے سے لڑکی آپ نے پالی اور بیاہ دی ایک بہت غریب گھر میں، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ریلیٹڈ ہوتی ہیں،
آپ اس کے لیے ہو سکتا ہے گوچی ایک والمارٹ کی طرح ہو، ایک چھوٹے اسٹور کی طرح، اور اس گھر میں جو ایک چھوٹا اسٹور ہے ایک بڑے اسٹور کی طرح ہو، تو شروع میں ہی مشکلات آ جائیں گی. تو ہمیشہ اکراس پیرالل میری کریں. ایموشنل کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے جی ای کیو کی. جس طرح آپ نے انٹلیکچوئل کی بات کی تھی وہ آئی کیو ہوتا ہے. یہ ایموشنل ہوتی ہے سوشل اویئرنیس، کہ کس طرح سے آپ اپنے ایموشنس کو ریئیکٹ نہیں کرتے، رسپونڈ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہے تھے گاڑی میں اور اس کی گاڑی ٹھک گئی اور اس نے نکل کے کسی کو گولی مار دی یا چپیڑ مار دی، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتا. اور اگر آپ نے اسی بندے کے ساتھ شادی کر لی تو کل کو جب آپ کے ساتھ کانفلکٹ ہوگا تو اپنے ایموشنس کو کیسے ریگولیٹ کرے گا؟ آپ نے ریڈ فلیگ جو ہے اس کو اگنور کر دیا تھا، اب آپ کو بھی چپیڑ پڑے گی. اس طرح یہ اگر وہ نوکروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتا، اپنے کام پہ اس کے جو ہے کانفلکٹس رہتے ہیں آل دا ٹائم، اس کا مطلب ہے کہ دس از اے پارٹ آف ہز پرسنالٹی، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو ایموشنل انٹیلیجنٹ اینڈ اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ آپ کی ایک طرح کا، کیونکہ یہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی تربیت اور اس کی پوری پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دس از ہو آئی ایم. یہ اسپرچل اینڈ ریلیجیس کمپیٹیبلٹی. اگر آپ کا گھر بہت ریلیجیس ہے، 5 وقت نمازی، ماں آپ کی حجاب کرتی ہے اور ایک بہت گلیمرس لبریٹڈ قسم کی خاتون اپنے گھر لے آئیں گے تو بہت ایشوز ہوں گے. وہاں پہ تمام ویلیوز اور تمام فاؤنڈیشن ہل کر رہ جائے گی. کل کو بچوں کو کیسے ریز کرنا ہے، آپ کی کوئی بچہ جو آپ نے مولوی بنانا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے جی بچے کو میں نے سائنٹسٹ بنانا ہے اور بہت ہی کلب گوئنگ ہے، یا ہسبینڈ بہت زیادہ ٹھرکی ہے اور بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیجیس ہے اور دونوں ایک لیول پہ نہیں ہے، ایک ویو لینتھ ان کی نہیں ہے، بہت مشکل ہو جائے گا. تو آپ کی ریلیجیس ویلیوز فاؤنڈیشن کمپیٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. مڈل میں کہیں جا کے آپ کو ملنا چاہیے. پھر آتی ہے سیکشل کمپیٹیبلٹی. سیکشل کمپیٹیبلٹی آئی ہوپ کہ شادی کے بعد ہی آپ چیک کریں گے. میں اپنی پریکٹس میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں ایک بہت بڑی وبا ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہیں اور لیو ان ریلیشن شپس ہوتے ہیں شادی سے پہلے، تو آپ کو انٹیمیسی کے جو کنیکشن کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے شادی کے بعد ہی چیک کریں گے تو اگنورنس از اے بلس. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے اس ریلیشن شپ میں ہی انٹیمیسی ہوگی، اس ریلیشن شپ میں ہی کنیکشن ہوگا، اس ریلیشن شپ کا کسی اور چیز کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہوگا، اس میں ہی اللہ برکت پیدا کرے گا. تو انٹیمیسی اور یہ جو کنیکشن ہوگا وہ امپروو ہوتا جائے گا، which is also a very strong pillar for a very happy married life. 99% یہ تمام کمپیٹیبلٹیز آپ کے پیرنٹس چیک کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ جب جا کے کسی کی فیملی دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہے، اس کا فاؤنڈیشن کیا ہے، ان کا بیٹا کتنا پڑھا لکھا ہے، بیٹی کتنی پڑھی لکھی ہے، ان کو گھر میں سلیقہ شعری کتنی ہے. یہ تمام دیکھیں، اس کی ایجوکیشن سے انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی، اس کی ایموشنل کمپیٹیبلٹی، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ، ماں باپ آپس میں کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں، فیملی کی ریپوٹیشن کیسی ہے، ان کا فائنینشیل اسٹیچر کیسا ہے، ہم سے بہت زیادہ یا ہمارے جیسا. یہ تمام کمپیٹیبلٹیز جو ہیں وہ تو آپ کے ماں باپ نے پہلے ہی 99% فلٹر کر لی خود سے، اور آپ کو فیملی ایک ایسے لا کے دے دی. تو اس بچے کی بھی جو ویلیوز ہوں گی سملر ہوں گی ٹو یو، تو کافی زیادہ الائنمنٹ آپ کی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ عشقیہ شادی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سے ریڈ فلیگز عشق میں آ کے اگنور کر دیں، کیونکہ جہاں پہ ایموشنز انوالوڈ ہوتے ہیں نا، وہاں پہ جب آپ کی جو ویژن اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے فوگی ہو جاتی ہے. اگر کسی کو محبت کریں تو اس کی ہر چیز جو ہے آپ اگنور کر دیتے ہیں. بری سے بری چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، کسی سے نفرت کریں تو آپ کو اس کی ہر چیز بھی بری لگ رہی ہوتی ہے. تو آپ ہر ایموشن کو ایز از نہیں لیتے بلکہ بڑھا چڑھا کے ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں محبت میں اور نفرت میں. سو اس لیے سلیکشن آف پارٹنر از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ کہ آپ کی کتنی ہیپیلی میرڈ لائف ہے اور آپ کے ڈیورس کا رسک کتنا ہوگا. وش یو بیسٹ آف لک. اسٹے ہیپیلی میرڈ.